نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دیکھیں کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں، مطلب جس گھر میں بیٹی ہو گئی تو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹی ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ مطلب کہ جب وہ بیٹی زمین پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم فرماتا ہے کہ تو زمین پر جائے گی تو میں تیرے باپ کی اس مدد کروں گا، مطلب اس آدمی اس والد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے اور پھر اس کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارا ایک کلچر بہت الٹا بن گیا ہے، جیسے کہ انڈین کلچر کہ انڈیا میں بیٹیوں کو تعلیم نہیں دی جاتی، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ جس شخص کے گھر پہلی بیٹی ہو اور وہ ناراض نہ ہو، آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور ماں بیٹی پر چھاؤں کرتا ہے اور کہتا ہے جو تم پر خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ مطلب کہ جس شخص نے بیٹی پر خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا ساتھی بن جاتا ہے، اس شخص کا اللہ تعالیٰ ساتھی بن جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے بیٹی کی پرورش کرتے ہوئے معمولی سی بھی مشقت سہی تو اس شخص پر جہنم کی آگ حرام اور جنت واضح ہے۔ مطلب کہ جس شخص نے بیٹی کے لیے معمولی سی مشقت کیا ہوتی ہے، جس شخص نے مطلب اب بیٹی چاہتی ہے پڑھنا یا آپ اسے پڑھانا چاہتے ہو اور آپ کے سرکمسٹانسز اس طرح کے ہیں یا آپ کی فائنینشیل پرابلم اس طرح کی ہیں کہ آپ اسے نہیں پڑھا پا رہے، بٹ آپ اس تغو میں ہو کہ میں نے بھائی اسے پڑھانا ہے، تو اس شخص کی اس مشقت پر ہی جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی اور جنت اس پر ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، اسی کی ہوگی جنت۔ یہ صرف بیٹی کی پرورش یا بیٹی پر خرچ کرنے کے ہیں۔ اگر ہم دنیاوی طریقے سے دیکھیں تو بیٹی، کیونکہ ہم نے اسے ایک بڑا لوور رکھا ہوا ہے کہ بیٹی کو بھائی پڑھا کے ہم نے کیا کرنا ہے، تو بھائی بیٹیاں گھر میں رحمت بن کے آتی ہیں۔ آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا کہ جب بیٹی آ جاتی ہے، بیٹوں کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن بیٹی کے لیے کچھ زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے، آسانیوں کے دروازے زیادہ کھول دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بیٹی کو رحمت کہا ہے۔ اور اس کے آگے جب آپ بیٹی اپنی کو پڑھاتے ہو، جہاں تک وہ پڑھنا چاہتی ہے اسے پڑھائیں، لیکن ایک حدود میں کہ اس کو اچھے کپڑے جو اسلامی کپڑے ہیں عبایا ہو، ٹھیک ہے، اپنے اسلامی کلچر کو دیکھتے ہوئے اور ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھتے ہوئے اسے نیو سٹیپ دلوائیں، ٹھیک ہے۔ وہ پڑھنا چاہ رہی ہے، جدھر تک پڑھنا چاہ رہی ہے اسے پڑھائیں۔ کیوں؟ اس کی کل کو شادی ہونی ہے، اس بیٹی کی کل کو شادی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دینی ہے، آگے نسل بھی بڑھنی ہے۔ وہ اولاد اگر بیٹی پڑھی ہوئی ہوگی نا تو مرد جو ہے اس کا کام باہر والا ہے، گھر کے کام بیٹی، عورت، بیوی، ماں، بہن سنبھالتی ہیں۔ اگر وہ پڑھی ہوئی ہوں گی تو پھر وہ آگے اپنی اولاد، اپنی نسل کو بھی پڑھائیں گی اور فردر جو اگلی نسل ہوگی اسی طرح پھر یہ نسل در نسل چلتا ہے۔ اور اگر بیٹی ان پڑھ ہے، ایک بیٹی ان پڑھ ہے، وہ اپنے بچے کو نہیں پڑھائے گی، وہ آگے اپنوں کو نہیں، وہ آگے اسی طرح نسلیں ہی تباہ ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے نہ کسی بارود کی، نہ کسی بوم کی، نہ کسی پسٹل کی ضرورت ہے، بلکہ آپ ان کو جو ایگزام ہیں ان میں چیٹنگ کرنے کی آپ اجازت دے دو اور انہیں پڑھانا لکھانا چھوڑ دو۔ جب آپ انہیں پڑھانا لکھانا چھوڑ دیں گے اس ٹائم وہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ اور آپ کو ایک سب سے شرمندگی والی بات بتاؤں کہ آل اوور ورلڈ میں پاکستانی صرف 0.003% PhD پرسنز ہیں، صرف، مطلب اتنی ہماری ایجوکیشن اتنی اچھی ہے کہ ہم PhD لیول پہ جا ہی نہیں سکتے، یا چلے جائیں تو پھر واپس کھینچ لیتے ہیں ہمارے بچے، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہوا ہے کہ صرف اس لیول پہ جانے، اس سے اوپر ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ MBBS بننا ہے، MBBS ہی بننا ہے، بھائی اس کے اوپر بھی کچھ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، ادھر بھی دیکھیں۔ بیٹی اگر ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہے بنائیں،
میجورٹی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بیٹیوں کی تو شادی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر میں پیسہ بہت لگتا ہے، 2-2.5 کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے، 1 کروڑ لگتا ہے، 1.5 کروڑ لگتا ہے، جتنا بھی لگتا ہے، ہمارے کس فائدہ آئے گا؟ بیٹوں پہ لگاؤ تو چلو ہمارے فائدہ آئے گا نا کہ بیٹا ہمیں کما کے دے گا، بیٹی تو اگلے گھر کی ہوگی، وہ تو ان کے فائدہ آئے گا۔ میری بات سنیں، جو بیٹا ہوتا ہے بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کو، اور وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جو بڑے ہو کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو پھر بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بہت بدبخت لڑکے ہوتے ہیں جو بڑے ہو کے اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں، انہیں کسی جیسے یہ بزرگوں کا کوئی اب پیرنٹس کے لیے جو ہاؤسز ہوتے ہیں ان میں چھوڑ آتے ہیں۔ یہ بدبختی کی ایک نشانی ہے ان لڑکوں کے لیے۔ پھر آپ کی وہ پیسہ لگایا آپ کا کدھر گیا؟ پھر بعد میں ہم روتے ہیں، اور پھر بیٹیاں ہی کام آتی ہیں۔ اور اگر آپ بیٹی کو پڑھائیں گے، دیکھیے کہ اب آپ کی بیٹی کی جب شادی ہونی ہے نا، اللہ تعالیٰ آگے نسل بڑھاتا ہے، جب وہ پڑھی لکھی ہوگی دعائیں آپ کو ملنی ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی بیٹی کو پڑھایا تھا، آپ نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنایا تھا، آپ نے بیٹی کو لائر بنایا تھا، انجینئر بنایا تھا، آپ نے اپنی بیٹی کو آرمی آفیسر بنایا تھا۔ جب ایک پڑھی لکھی ہوگی تو آگے سارے پڑھے لکھے ہوں گے۔ اسی لیے اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، جہاں تک وہ کہتی ہیں انہیں پڑھائیں، اس میں رکاوٹ نہ پیدا کریں۔ بھائی پیسہ ہے، دنیاوی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ اور علم جو علم کی اہمیت ہے حدیثوں میں ثابت ہے، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ مطلب اس دور میں چین جانا کافی مشکل ہوتا تھا کہ پہاڑیاں کو سر کرتے ہوئے جانا پڑتا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ کہا چین کیوں نہ جانا پڑے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، مطلب پیدا ہوئے ہو علم حاصل کرنا شروع کرو، قبر تک علم حاصل کرو۔ پھر علم کے فائدے کیا ہیں؟ حلال اور حرام میں فرق، ٹھیک ہے، اچھے اور برے میں فرق، پاکی ناپاکی میں فرق۔ اور اس میں یہ نہیں، میجورٹی لوگ یہ کہتے ہیں علم صرف دینی ہے، علم دنیاوی بھی ہے۔ دینی علم آئے گا تو دنیاوی بھی آئے گا، اور دنیاوی آئے گا تو دینی بھی آئے گا۔ جب آپ دنیاوی علم لے لو گے پھر آپ کو دینی علم لینے کا شوق بھی پیدا ہوگا، کیونکہ پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا آخرت بھی کوئی چیز ہے، خدا بھی کوئی چیز ہے، خدا بھی کچھ ہے، یا کوئی خدا بھی ہے، پھر آپ آخرت کی بھی فکر کرو گے۔ اسی لیے خود بھی علم لیں، جدھر تک جہاں تک لے سکتے ہیں علم، اور اپنی بیٹیوں کو بھی علم دلوائیں، جہاں تک وہ پڑھنا چاہتی ہیں، جہاں تک وہ علم حاصل کرنا چاہتی ہیں انہیں علم حاصل کروائیں۔ جدھر کچھ پرابلم ہوا، جدھر بھی آپ کے لیے کچھ ہرڈلز آپ کو فیس کرنا پڑی اسے کریں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے روئیں، معافی مانگیں، اس کی سزا جس غلطی کی آپ کو مل رہی ہے اس کی معافی مانگیں، یا اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس امتحان کو پاس کریں، ٹھیک ہے۔ اور اپنی جہاں تک ہو سکتا ہے اچھے آپ علم لو گے، اپنی بیٹی کو علم دو گے، نیکسٹ فردر اچھی جابس ملیں گی، آپ کی ارننگ اچھی ہوگی، آپ کے گھر بار کا اچھا سسٹم چل جائے گا، آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں یا اچھے لیول پہ پڑھیں گے، آپ کو دنیا میں کامیاب۔ اور اگر آپ کا ذہن ایک صحیح ہے، پازیٹیو ذہن ہے، تو آپ دینی کاموں میں بھی لگو گے، اور پھر فردر آپ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں اور میری بہنوں اور میری ماؤں، جو مجھ سے بڑی میری بہنیں ہیں، ماں بجائی ہیں، سب اپنے بچوں کو علم دلوائیں، اسپیشلی اپنی بیٹیوں کو علم حاصل کروائیں جہاں تک وہ علم حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔